نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ۔ ایک مرتبہ پھر ابلیسی ٹولہ اکٹھا ہوا اور ایک نئی شیطانی تجویز پر غور و فکر کرنے لگا۔ مجلس مشاورت میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ اگر انہوں نے ابو طالب کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا اقدام کیا تو پھر مکہ کی وادی قریش کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس لیے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جس میں کہا گیا کہ ان دونوں خاندانوں سے نہ تو کسی قسم کا تعلق اور بھائی چارہ رکھیں گے، نہ بات چیت کریں گے، اور نہ ہی ان کے گھروں میں آئے جائیں گے۔ بنو ہاشم صلح کی پیشکش کریں گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو شقوار تحریر کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ سردار ابو طالب اپنے خاندان کے افراد کو لے کر شیب ابی طالب میں آ گئے۔ یہ مقام مکہ سے باہر غار حرا کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ کا ایک درہ تھا جو خاندان بنی ہاشم کا موروثی علاقہ تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کا نام شیب بن ہاشم بھی بتایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس درے میں منتقل ہوئے تو آپ کے دکھ اور سکھ کی ساتھی، ناز و نعم میں پلنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس پرصعوبت مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک کٹھن دور اس وقت شروع ہوا جب وہ اپنے سرتاج کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہوئیں۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی خاتون جس نے اپنا بچپن اور جوانی نہایت آرام دہ زندگی کے ساتھ گزارا، جن کے والد خویلد نہایت امیر کبیر اور مکہ کے مشہور تاجروں میں سے تھے اور اپنی بیٹی کے لیے بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ ایسی خاتون جن کے سابقہ شوہر بھی بڑے معروف تاجر اور نہایت مالدار ہوں اور جن سے انہیں نہ صرف دولت ملی بلکہ وراثت میں کاروبار بھی ملا۔ ایک ایسی خاتون جس کا مال تجارت پورے مکہ کے تاجروں پر بھاری ہوتا تھا اور وہ متعدد لوگوں کو شراکت اور مضاربت پر اپنا مال دیا کرتی تھیں، جن کو سیدۃ نساء قریش کا لقب ملا۔ اس مالدار نامور خاتون کو اپنا خوبصورت گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ شیب ابی طالب کا عرصہ کوئی تھوڑا نہ تھا۔ یہ 3 سال کی طویل مدت تھی جو اس مقدس خاندان کے لوگوں نے نہایت صبر تحمل سے گزاری تھی۔ اگرچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریبی رشتہ داروں نے فوری اسلام قبول نہ کیا تھا، مگر خاندان میں حکیم بن حزام جیسے لوگ موجود تھے۔ حکیم مسلمان نہ ہونے کے باوجود اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ سے شدید محبت کرتے تھے اور تمام رکاوٹوں اور پابندیوں کو توڑتے ہوئے اپنی پھوپھی کو غلہ اور اناج پہنچاتے رہتے تھے۔ اس درے میں کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ جب ہاشمیوں کے ننھے منھے بچے بھوک سے بلبلاتے اور ان کی آواز باہر تک آتی تو سنگ دل مشرکین قریش سن سن کر خوش ہوتے۔ اس معاہدے کو صحیفے کی صورت میں لکھنے والے مشرک بغیظ بن عامر کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں شل ہو گیا تھا۔ قریش میں جو دیدہ بینا رکھنے والے دانا اور رحم دل لوگ تھے، وہ ان ظالموں سے کہتے تھے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ بغیظ بن عامر پر کیا گزری ہے؟ سیدہ خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام قریش کے نہایت مؤثر شخصیات میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کچھ گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی کے پاس گھاٹی میں بھجوائے۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ فوراً سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا اور غلام کا راستہ روک کر کہنے لگا، میں تجھے ہاشمیوں کے پاس گیہوں لے کر جانے نہیں دوں گا اور سارے مکہ میں تجھے ذلیل کروں گا۔ یہ محض حسن اتفاق تھا کہ ابو البختری بن ہشام عین اسی وقت وہاں سے گزرا۔ یہ بھی اپنے قبیلے کا رئیس تھا۔ ابو جہل ابو البختری سے کہنے لگا، یہ حکیم حزام کا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گیہوں لے کر جا رہا ہے اور میں اسے روک رہا ہوں۔ ابو البختری کہنے لگا، حکیم بن حزام کی پھوپھی خدیجہ کا کچھ گیہوں اس کے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، وہ اس نے منگوایا ہوگا، جانے دو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو جہل اڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ابو البختری نے کہا، ایک شخص اپنی فاقہ کش پھوپھی کی امانت واپس کرنا چاہتا ہے، مگر تمہاری شقاوت اور سنگ دلی اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سن کر ابو جہل کو غصہ آ گیا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ابو البختری نے ابو جہل کے اونٹ کی گردن پکڑ کر زور سے مروڑی اور جھٹکا دے کر اونٹ کو بٹھا دیا۔ پھر ابو جہل کو گردن سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا۔ ابو جہل اونٹ سے نیچے گرا تو ابو البختری نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اونٹ کی ایک ہڈی نظر آئی۔ اس نے ہڈی اٹھائی اور اس زور سے ابو جہل کے سر پر دے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ابو جہل سیدہ خدیجہ کو بھیجے جانے والا اناج روک نہ سکا، اپنے آپ کو مار پیٹ سے اور ذلیل ہونے سے بھی بچا نہ سکا۔ زیادہ شرمندگی اس بات پر تھی کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے درے سے یہ ساری کارروائی دیکھ